واجب الاحترام حاضرین ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جس کی 22 تاریخ کو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے۔ اس لیے آج ان کی عظمت و شان کے متعلق اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی سادہ زندگی تھی اور وہ زیادہ عیش کے، زینت کے شوقین نہیں تھے۔ حلال چیزیں بھی استعمال فرماتے، وہ بھی ضرورت کے تحت۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک چھوٹی سی روٹی تناول فرماتے تھے۔ ہم تو ماشاءاللہ 3-4 ٹائم کھا جاتے ہیں، کئی روٹیاں تناول کر لیتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کم کھاتے تھے، زیادہ عبادت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جو حلال چیزیں تھیں ان سے بھی بچتے تھے۔ لکھا ہے کہ جس طرح تم حرام سے بچتے ہو، صحابہ کرام حلال چیزوں سے تم سے زیادہ بچتے تھے، اور تم فراوانی پہ خوش ہوتے ہو، وہ فراوانی پر خوش ہونے کی بجائے آزمائشوں پر خوش ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی مصیبت آ جائے، نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں پر خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ان آزمائشوں کے اندر ڈالا اور اس پر ہم صبر کریں گے، اس پر ہم کو اجر ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آپ کا جو والد تھا حضرت ابو سفیان اور آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ ابو سفیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کیا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا میری 3 باتیں قبول فرمائیں، میری 3 خواہشیں ہیں، میرے 3 مطالبات ہیں، وہ آپ ضرور قبول فرمائیں۔ کیا؟ عرض کیا حضور، ایک تو میں اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرمایا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، آقا میں چاہتا ہوں میرے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کاتب وحی مقرر فرما لیں، جو اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے، جو باقی حضرات لکھتے ہیں، تو میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو لکھا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قبول فرمایا۔ پھر عرض کیا، آقا میں چاہتا ہوں آپ مجھے لشکر کا امیر مقرر فرما دیں، تاکہ جس طرح میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور کفر کی حالت میں تھا تو مسلمانوں سے لڑتا تھا، تو اب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو اسی طرح جس طرح پہلے، یعنی مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب میں کافروں سے اسی طرح لڑوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قبول فرمایا۔ تو جس سے معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کو قبول فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی بنانا بھی قبول فرمایا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے امیر ہونے کی جو انہوں نے تمنا کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا بھی ان کی قبول فرمائی۔ تو اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے گزارش کرنا اور یہ عرض کرنا کہ قبول فرمائیں، یہ ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اپنے بیٹے کے لیے خواہش ظاہر کی کہ ان کو کاتب وحی بنا دیا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول فرمایا۔ لہٰذا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت، اپنی محبت کا بہت اظہار فرمایا۔ اسی طرح جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، حضرت ابو سفیان کی زوجہ تھی ہند بن عتبہ، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر چکی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے بھیجے۔ انہی تحفوں میں سے ایک تحفہ اپنی خادمہ، اپنی لونڈی کو فرمایا کہ بکری کے 2 بچے ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ لے جائیں اور جا کر عرض کریں کہ ہند بن عتبہ عرض کر رہی ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس بکریوں نے تھوڑے بچے دیے تھے، تو انہی میں سے 2 بچے آپ کو ہم بطور ہدیہ اور تحفہ دے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ آپ کی شایان شان نہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس گنجائش اتنی ہے، ہم آپ کو یہ تحفے دے رہے ہیں، یعنی 2 بچے بکری کے۔ وہ خادمہ 2 بچے بکری کے لے گئی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جا کے عرض کرتی ہیں میری مالکہ ہند بن عتبہ نے آپ کے پاس یہ بکری کے 2 بچے بھیجے ہیں اور وہ عرض کر رہی ہیں اس وقت ہمارے پاس گنجائش اتنی ہے یہ 2 بچے جو ہے آپ بطور ہدیہ اور تحفہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ اور وہ ہدیہ 2 بچے بکری کے قبول فرمائے۔ اور یاد رکھیے کوئی تحفہ یا ہدیہ دے اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی تحفہ دیتا تو آپ قبول نہ فرماتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا اے عمر آپ یہ تحفہ اور ہدیہ کیوں نہیں قبول فرماتے؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو تحفہ اور ہدیہ دینے والے سے قبول کر لیا کریں، اور اگر آپ کو ضرورت نہیں تو پھر کسی اور کو دے دیا کریں، لیکن ہدیہ اور تحفہ ضرور قبول کیا کریں۔ کیوں؟ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا مسلمانوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے اتنا ایمان کامل ہوتا ہے، اور جتنا ایمان کامل ہوتا ہے فرمایا اس برکت سے پھر جنت میں جو ہے وہ داخلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تحفے دیتے تھے، تحفے قبول بھی فرماتے تھے اور تحفے دیتے بھی تھے۔ ایک دیہاتی آدمی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، دیہات کے اندر جب نئی نئی سبزی اگتی تو ایک گٹھڑی بنا کے حضور کی بارگاہ میں بطور تحفہ لے آتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ سبزی نئی قبول فرماتے بطور ہدیہ، پھر بازار سے چیزیں منگا کے آپ اس دیہات سے سبزی لانے والے کو فرماتے تم میرے دیہاتی بھائی ہو، میں آپ کا شہری بھائی ہوں، آپ یہ میری طرف سے قبول فرمائیں، اپنے بچوں کو جا کے دے دینا۔ تو اس طرح تحفے دینا بھی حضور کی سنت، تحفے قبول کرنا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ہند بن عتبہ کی لونڈی بکری کے 2 بچے حضور کی بارگاہ میں لے گئیں اور عرض کی کہ یہ ہند بن عتبہ نے آپ کے پاس بطور تحفہ یہ 2 بچے بھیجے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرمائے اور حضرت ہند بن عتبہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو وہ لونڈی اس دعا کو سن کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھ کے جب حضرت ہند بن عتبہ کے پاس پہنچی اور حضرت ہند بن عتبہ نے پوچھا آپ جو حضور کی بارگاہ میں میری طرف سے ہدیہ تحفہ لے گئی تھی تو حضور نے کیا فرمایا؟ تو اس لونڈی نے بتایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہ تحفہ پہنچایا اور آپ کا پیغام بھی پہنچایا کہ وہ کہتی ہیں اس وقت ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے اور ہم نے یہ 2 جو بچے بکری کے تحفے کے طور پر بھیجے ہیں یہ قبول فرما لیں، اگرچہ یہ آپ کی شایان شان تحفے نہیں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول فرمایا اور ساتھ برکت کی دعا دی۔ تو کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد حضرت ہند بن عتبہ کی بکریوں کے اندر کافی اضافہ ہوا اور حضرت ہند بن عتبہ کہتی رہتی تھی کہ یہ جو اضافہ تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا ہماری بکریوں کے اندر، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اے اللہ ہند بن عتبہ نے ہمارے پاس یہ تحفہ بھیجا، ان کی بکریوں کے اندر برکت عطا فرما دے، اضافہ فرما دے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی
کہ کوئی تحفہ لے آئے، تحفہ بھیجے کسی بھی صورت میں، کھانے کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں، جس صورت میں بھی تحفہ بھیجے یا لے آئے، فوری طور پہ اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ بعض اوقات جو نمازی لوگ ہوتے ہیں نا، تو باقی لوگ جو ہیں نمازیوں کو دیکھ کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، چلو اس کو کھانا دیں گے، لباس دیں گے، اور یہ نیک لوگ ہیں، عبادت کریں گے تو عبادت کر کے اس طرح یہ ہم کو بھی دعائیں دیں گے۔ تو اس طرح جو کوئی کپڑا دے، کوئی کھانا، کوئی لنگر دے، فوری طور پہ اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ تو تحفہ قبول کر کے تحفہ دینے والے اور بھیجنے والے کے حق میں دعا کرنا کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ اس لیے جتنے اصلی پیر ہیں، اصلی جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو کوئی تحفہ دے نقدی کی صورت میں، لباس کی صورت میں، لنگر کی صورت میں، تو وہ فوری طور پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعا کے لیے، اے اللہ اس تیرے بندے نے نذرانہ پیش کیا، تو اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، اس کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ذرا توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نیک آدمی کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے لباس کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں اس تحفہ دینے والے کو مل جاتی ہیں، وہ آپ خالی ہاتھ پہ رہ جاتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو، قرآن پاک پڑھنے والا ہو، کوئی بھی ذکر و اذکار کرنے والا ہو، اس کی ساری نیکیاں اسی کو چلی جاتی ہیں جو لباس کا انتظام کرتا ہے، کھانے وانے کا انتظام کرتا ہے، اور اس نیک آدمی کی ہر قسم کی سہولت میسر کرتا ہے۔ تو اب پھر یہ تحفے قبول کر کے اپنی نیکیاں تو دے بیٹھے، تو ان نیکیوں کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ ان نیکیوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تحفہ دینے والوں کے حق میں دعا کر دی جائے، اللہ ان کی عمر لمبی فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد کو نیک فرما۔ تو اس طرح جو ہے وہ دعائیں دے کر اپنی نیکیاں بھی بچا لیں، اور اس طرح جب دعائیں دیں گے تو جتنا عبادت گزار کو نیکیاں ملنی تھی وہ بھی مل جائیں گی، ساتھ ساتھ جو کھانے وانے کا انتظام کرنے والا ہے اس کو بھی برابر کی نیکیاں مل جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، تمہارا لباس متقی پہنیں۔ تو اس لیے ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں کچھ وہ کیسا آدمی ہے، نمازی پرہیزگار ہے، کوئی شراب نوشی کرنے والا تو نہیں، بدکار تو نہیں، فاسق فاجر تو نہیں۔ تو اس طرح جس طرح اگر نیک آدمی کے ساتھ تعاون کر کے اس کی عبادت کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس طرح اگر کسی بد کردار آدمی کے ساتھ تعاون کریں گے تو گویا پھر اس کی برائی کے اندر اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جس طرح نیکی کرنے والے کے ساتھ تعاون کر کے نیکیوں کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح برے لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے ان کو کھلا پلا کے پہنا کے اس طرح پھر برائی کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس طرح برائی کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے اس سے اللہ نے منع فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا تم زیادتی اور گناہ پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو بہرحال حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تحفہ بھیجا، حضور نے دعائیں دی، حضرت ہند بن عتبہ پھر یہ عرض کرتی رہتی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ پاک نے ہماری بکریوں کے اندر اضافہ فرما دیا ہے، برکت رکھ دی ہے۔ تو اس طرح
یہ جو بیان کرتی تھی یہ بھی ایک احسان کا کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، نہیں دے سکتے تو اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہا کرو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے جو ہے ان کے احسان کا بدلہ چکا لیا ہے۔ تو اس طرح حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ حضور سے عرض کرتی رہتی تھی آقا جب میں مسلمان نہیں تھی اس وقت آپ کے گھر والے سب سے زیادہ مجھے ناپسند تھے، لیکن آقا اب اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، میں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور آپ کے گھر والے سب سے مجھے زیادہ پیارا لگتے ہیں۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان نے بھی اپنی عقیدت کا حضور سے اظہار کیا، اور حضرت ہند بن عتبہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا تھیں؟ والدہ ماجدہ تھیں، انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ تو اس طرح یہ صحابہ اور صحابیہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چونکہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنی دعا سے بھی نوازا ہے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی لیا، حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ایک جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کے کھڑے تھے، عرض کی حضور یہ پانی ہے آپ وضو فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ تو اس طرح حضرات گرامی جو بڑے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اگر ان کی خدمت کی جائے اور پانی مہیا کر کے ان کو وضو کرایا جائے اور ان کو پینے کے لیے پانی مہیا کیا جائے، ان کو جوتے پہنائے جائیں، تو اس طرح جب وہ دلی دعائیں کریں گے تو دنیا و آخرت بندے کی سمجھ جائے گی۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں اللہ کے خاص بندے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، یا تو برادری کی بنا پہ یا ویسے مخالفت کی بنا پہ چیمی گوئیاں کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، تو اس طرح یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ نیک آدمی کو برا کہتا ہے یا ان کی توہین کی کوئی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو اس کے متنفر کرتا ہے، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ خصوص یعنی خاص لوگوں کی توہین کرنا یہ نصوص کی توہین کرنا ہے۔ یعنی کوئی اگر اللہ کے خاص بندوں کی توہین کرتا ہے وہ پھر قرآن و حدیث کی توہین کرتا ہے، قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کا انکار کرے تو وہ راہ راست پر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں خاص لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرے گا تو وہ بھی پھر راہ راست پر نہیں رہ سکے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو برا بھلا کہا، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا۔
تو اس لیے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے ہیں کہ جی معاذ اللہ وہ صحابی نہیں تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی نہ ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو جو کاتب وحی نہ ہو، چلو اس کے بارے میں تو شک کیا جا سکتا ہے، یہ تو کاتب وحی تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے عرض کرنے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی بنایا، اور کاتب وحی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اور امین بن کے لکھا کرتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ ایک کاتب تھا اور وحی جو آتی تھی وہ لکھا کرتا تھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاتب کو بتانے سے پہلے اس نے اپنی طرف سے وہ لکھ لیا، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے الفاظ بھی وہی تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہی اس نے بعد میں لکھنا تھا، لیکن حضور کے بتانے سے پہلے اس نے درج کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا فرمایا اس کو مدینے سے بھی باہر نکال دو، ہمارے بتانے سے پہلے اس نے لکھ دیا ہے، اس کو کیسے جرأت ہوئی، لہذا اس کو مدینے کے اندر بھی نہ رہنے دو، یہ مدینے کے اندر رہنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاتب وحی بنایا، تو اس طرح کاتب وحی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو سکتا ہے، صحابی ہو سکتا ہے، غیر صحابی کیسے کاتب وحی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حضرات گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بھی مقرر کیا، اور پھر امت مسلمہ کے یہ ماموں بھی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن ام المومنین حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب حضرت ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہے تو پھر ان کا بھائی کیا بنے گا؟ ماموں بنے گا۔ تو اس طرح جس طرح اپنے نسبی ماموں کے بارے میں جی کوئی برا کہے تو اس کو برا کہا جاتا ہے، تو اس طرح جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہے، تو ان کا جو بھائی ہے وہ مومنوں کے لیے کیا بنے گا؟ ماموں بنے گا۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے کیا ہیں؟ ماموں ہیں۔ تو اس لیے ان کا احترام، ان کی عزت جو ہے وہ دل کے اندر رکھنی چاہیے، اور جو بندہ بڑوں کی عزت اپنے دل میں بساتا ہے، خاص طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، ان کی جو دل کے اندر احترام اور ان کی عزت جو ہے وہ رکھے گا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو بکر، آپ اور آپ سے محبت کرنے والے گناہوں سے پاک ہو کے جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عقیدت اور محبت جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر رہنی چاہیے۔ خاص طور پہ اس مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے۔ جس دن اور جس تاریخ کو وصال پاک آپ کا ہے، اسی دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 22 رجب کو یہ جو کنڈے لوگ کرتے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہوگا، تو ایک فرقہ ہے، وہ فرقے والے بظاہر جو ہے کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی
अन्हो की याद में हम ये लंगर पकाते हैं, लेकिन हकीकत में हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल पर वो खुशी मनाते हैं, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो से वो दुश्मनी रखते हैं, मुखालफत करते हैं, तो इसलिए वो इस दिन क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात बरेलवी लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी की अकीदत भी रखते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं। इसलिए अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरजात की बुलंदी के लिए अगर लंगर पकाएं तो एक दिन आगे पीछे कर लेना चाहिए, ताकि उन मुखालिफीन की मुशाबहत ना हो जाए और उनके तरीके पर अमल ना हो। तो बहरहाल ये जो कूंडे हैं ना, कूंडे हमारी ज़बान में इसको कहते हैं ईसाल सवाब, यानी इस दिन को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ईसाल सवाब करते हैं और लंगर पकाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो लंगर पकाया जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि ये कूंडे की शक्ल में, दूसरे लफ्ज़ों में ईसाल सवाब के लिए जो ये लंगर पकाया जाता है, तो वो कूंडों के अंदर रख के ऊपर जो है वो कपड़ा डाला जाता है और ये कहा जाता है कि ये पोशीदा तौर पे आप खाएं, और इस तरह ऊपर से कपड़ा भी नहीं उतारते और बाहर भी नहीं जाने देते। कहते हैं ये लंगर पक्का है, इसी घर के अंदर खाया जाएगा, बाहर नहीं। तो ये भी तरीका गलत है, शरई तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है। ये अपनी तरफ से एक बनाया गया है प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं है। जो जी कूंडों की शक्ल में और इशारे सवाब के लिए जो एहतमाम किया जाता है, घर के अंदर भी खा सकते हैं, अपने हमसायों को भी दे सकते हैं, अपने अजीज़ों को भी दे सकते हैं। जिस तरह वैसे अपने मरने वालों के लिए सालाना करते हैं, बरसी करते हैं, 40वां करते हैं, उस पर जो लंगर पकाया जाता है घर में भी इस्तेमाल होता है, बाहर भी भेजा जाता है। इसी तरह जो कूंडे होते हैं और इसके अंदर जो खाना और लंगर पकाया जाता है, तो घर के अंदर ख़ास कर देना कि जी इधर ही आके खाएं, बाहर ना ले जाएं, तो ये तरीका ठीक नहीं है और ये जो है शरीयत के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। और इस तरह शरई हुदूद से समझें कि ये बाहर एक प्रोग्राम है और मसला है, तो इसलिए अगर लंगर पकाएं, घर में भी खाएं, बाहर भी भेजें और बाहर वालों को भी खिलाएं, चूँकि ये एक ईसाल सवाब है। और अगर ये समझ कर के ये घर बाहर नहीं जाना चाहिए घर से, तो ये फिर मुखालिफ फ़िरके के साथ मुशाबहत होगी। हम सुन्नी लोग जो हैं वो लंगर जब पकाते हैं तो आम तौर पे लोगों को भी बताते हैं, लोगों को खिलाते भी हैं। तो बहरहाल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल पाक कब है? 22 रजबुल मुरज्जब को। तो इसलिए इनके लिए अगर ईसाल सवाब करना चाहें और साथ उनकी दरजात की बुलंदी के लिए कोई एहतमाम करें, तो एक दिन आगे या एक दिन पीछे कर लें। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि कुछ मुखालिफीन इनको जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो अपना ही नुकसान करते हैं, बहुत सारे झूठे दलाइल दे के सीधे साधे लोगों को जो है वो ख़राब करते हैं। तो इसलिए ज़रा ज़हन नशीन फरमा लीजिए, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। जिस तरह बाकी सहाबा हमारे सर के ताज हैं, इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हमारे सर के ताज हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर किस कदर अमल करते और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर किस तरह अमल करते। आज हमें कोई नसीहत करे तो हम कहते हैं तू बड़ा नेक पाक है, तू है मुझे समझाने वाला, नसीहत करने वाला, अपना चेहरा तो देख, अपना मुंह तो देख, तू बड़ा नेक पाक हो गया मुझे समझाने वाला। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिख कर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से अर्ज़ किया ख़त के अंदर कि आप मुझे कोई नसीहत फरमाएं।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب خط پہنچا نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواباً لکھا، پہلے سلام پیش کیے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھ کے بھیجا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک لوگوں کا اس کو محتاج نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی صورت کیا ہے؟ مثلاً جی کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور واجبی صدقے کا پیسہ ہے، اپنے عزیز رشتہ دار امیر لوگ کہتے ہیں یہ یار ہمارے ساتھ بھی تعاون کر دیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کا پیسہ دینے والا کہتا ہے کہ جی نہیں، تم کو لگتا نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اب وہ ناراض ہو جائیں، دیکھیں ہم آپ کے بھتیجے لگتے ہیں، چاچے لگتے ہیں، فلاں لگتے ہیں، کمال ہے تم دوسروں کو تو دے رہے ہو، ہم کو نہیں دے رہے۔ تو اب چونکہ اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے کہ زکوٰۃ کس کو لگتی ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، غریب آدمی ہو۔ اب چاہے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ زکوٰۃ کا پیسہ کس کو دیتا ہے؟ غریب آدمی کو دیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی ناراضگی کو منہ لے لے لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا محتاج اس کو نہیں رکھے گا۔ اللہ اس کو اتنی فراوانی دے گا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا کہ اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے گا، ایسی صورت میں اللہ اس بندے کو لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ سپرد کرنے کا کیا مطلب؟ کہ وہی لوگ جن کو وہ راضی کرے گا نا، وہی لوگ اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے، اسی کو ذلیل کریں گے، ہر موقع پر اس کی توہین کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نصیحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پہنچی، آپ نے اس پر پھر عمل کیا اور اپنے دور خلافت کے اندر آپ نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کی ڈپٹیاں لگائیں کہ جہاں جہاں پہ تم کو کوئی ضرورت مند نظر آئے تو ان کی ضرورتوں کو میرے تک پہنچانا ہے تاکہ میں جلدی سے ان ضرورت مند لوگوں کی ضرورتیں پوری کروں۔ کہ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اور اللہ کو راضی کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون کرے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ پاک جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا بھی ہم وظیفہ دیں گے، کوئی وفد کہیں سے کوئی قافلہ آیا ہے باہر سے، ان کے کھانے وانے کا انتظام جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس طرح جب بھی کوئی ایسی صورت ہو تو ہم تک آپ نے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پہنچانا ہے تاکہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا، لیکن آج ہم ہیں، پہلے جو ہمارے بڑے تھے نا وہ مہمان نواز تھے، کوئی مہمان آتا تو خوش ہوتے، اس کو عزت دیتے اور مہمان نوازی کا حق ادا کرتے۔ لیکن آج کل ہمارا حال جو یہ ہے وہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو خیر نیک لوگ ہیں، تو کوئی مہمان آ جائے تو دل کے اندر پتہ نہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، معاذ اللہ یہ تو مصیبت آ گئی جی، اب کہاں سے ہم کھلائیں گے، کہاں سے ان کو پلائیں گے اور کیسے اس کو رات کو یہاں پہ رہائش دیں گے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کو اپنے لیے وبال سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔
پہلے لوگ مہمان نواز تھے، اس لیے ان کے روزگار کے اندر برکت بھی تھی اور فراوانی بھی تھی، لیکن جب سے ہم نے آنے والے مہمان کو مصیبت سمجھا، اسی وقت سے بے روزگاری عام ہے، گھر کے اندر نہ جانے کے کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ ماشاءاللہ جن کو نماز سے بہت پیار تھا، ٹھیک ہے، آج کل ہم کو بھی نماز سے پیار ہے جی، لیکن جو ان کو پیار تھا اس جیسا پیار ہم کو نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سو رہے تھے، نماز قضا ہونے والی تھی، یعنی وقت ختم ہونے والا تھا، شیطان ان کے گھر میں گھس کے ان کے پاس گیا۔ یہ علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمت نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سو رہے تھے تو اس نے جا کے یعنی شیطان نے جگایا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا تو کون ہے، کیسے آیا ہے؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو شیطان اور ادھر میرے پاس تیرا کیا کام، تو نے مجھے کیوں جگایا؟ کہنے لگا میں نے آپ کو نماز کے لیے جگایا ہے، کہیں آپ کی نماز رہ نہ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے، تو مجھے نماز کے لیے جگانے آ گیا ہے گھر کے اندر، آگے مجھے تو نے جگایا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں ابھی نیک ہو گیا ہوں، کبھی کہتا میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اپنے رب کو منا لیا ہے، اس لیے میں آپ کو جگانے آیا ہوں اور آپ کو جگا دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں تو اصل بات بتا، یہ سب جھوٹ ہے کہ تو نیک ہو گیا، تو توبہ طیب ہو گیا، تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، تجھے تو قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا ہے، تو یہ ویسے بہانے بنا رہا ہے، تو اصل بات بتا۔ تو شیطان نے پھر اصل بات بتائی، کہنے لگا مجھے خطرہ تھا کہ نماز آپ کی اگر رہ جاتی تو بعد میں آپ قضا کر لیتے اور قضا کرنے کے بعد وہ نماز آپ کی قبول ہو جاتی۔ اب نماز کو وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ اتنا روتے کہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرما دیتا۔ میں آپ کو بہت زیادہ ثواب سے محروم رکھنے کے لیے آپ کو جگا دیا ہے تاکہ وقت پر نماز ادا کریں، اور آپ کو جو نماز کے فوت ہونے پر جی افسوس ہو اور اس پر آپ روئیں اور اس کا جو ثواب آپ کو ملے آپ اس سے محروم ہو جائیں، آپ زیادہ ثواب حاصل نہ کر سکیں۔ تو دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہیں جن کو آج لوگ صحابی نہیں مانتے، کہ اتنی بڑی شخصیت کہ شیطان جا کے ان کو جگاتا ہے اور وہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑے رکھا جب تک اس نے اصل بات نہ بتائی۔ تو اس لیے حضرت گرامی یہ ساری باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کی دلیل ہیں، اور آپ بہت زیادہ عاجزی بھی فرماتے تھے۔ تو چونکہ ٹائم اب نہیں ہے، مزید آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ میں بیان کرتا اور ہم کو انشاءاللہ ان سے بہت فائدہ حاصل ہوتا۔ تو بہرحال ٹائم کی قلت کے پیش نظر جو باتیں کی ہیں اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا